نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے. آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے. سنبھال لے مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے. آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے. معزز و محترم سامعین، حاضرین ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک شریف کا 21واں روزہ ہے. اس لیے میں نے جو آج شعر پڑھا ہے وہ ہے: آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے. سنبھال لے مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے. وہ وقت تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ماہ رمضان المبارک شریف آنے والا ہے. کوئی کہتا بس 10 دن باقی ہیں، کوئی کہتا اس بار گرمیاں بہت ہیں، کوئی کہتا بس یار نصیب والے روزہ رکھیں گے. بے نصیبوں کو اس ماہ مبارک کے ساتھ کیا. ہر آدمی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا. آخر وہ وقت آن ہی پہنچا جب تمام لوگوں کے کان مفتی منیب الرحمن کے اعلان پر لگے ہوئے تھے. ٹیلی ویژنوں کی طرف نگاہیں تھیں، کیونکہ اب وہ وقت چلے گئے جب لوگ مغرب کی نماز کے بعد چھتوں پہ چڑھ جاتے، اونچے اونچے ٹیلوں پہ چڑھ جاتے، لوگ درختوں پہ چڑھ جاتے. مایاں بیبیاں بچے بوڑھے ہر آدمی یہ کوشش کرتا کہ یار چاند کو دیکھو، اس لیے کہ چاند کا دیکھنا ثواب ہے. چاند کا دیکھنا، کسی عاشق نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم. ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم، نظریں یوں ٹکرائیں کہ دونوں کی عید ہو جائے. میں مکہ شریف میں تھا، ماہ رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آنے والا تھا. ہم اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اسکان کیمپ کی طرف جا رہے تھے. مغرب کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ جب رونما ہوا تو بس قدرتاً یہ شعر میری زبان پہ آ گیا کہ ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم. اس وقت فقط یہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار جو پاکستان میں ہیں، دوست احباب، اے میرے دوستو، اے میرے احبابو، ادھر سے تم چاند دیکھو تو ادھر سے ہم دیکھیں گے. تو دونوں کی نظریں چاند پر تو آخر ٹکرانی ہی ہیں. تو جب نظریں وہاں ٹکرائیں گی تو بس عید ملن ہو گیا. ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم، نظریں یوں ٹکرائیں کہ دونوں کی عید ہو جائے. مگر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. نظریں ٹکرانے کا، خوشیاں منانے کا، چاند کو دیکھنے کا. وہ چاند دیکھنے والا جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، جو محبت تھی،
جو برانگیختی تھی وہ تو عرصہ ہوا، بیت گئے لمحات۔ آج وہ لمحے، آج وہ وقت، آج وہ نہیں ہے کہ ہم اب بھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں اور چاند کی زیارت کریں۔ نہیں، چاند کی زیارت تو ان لوگوں نے کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پہ تھا اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں جلوہ افروز ہیں۔ میں نے دیکھا کہ چاند کبھی آگے جاتا ہے تو کبھی پیچھے، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے۔ میں نے بہت غور فکر کیا کہ چاند کو آج کیا ہو گیا ہے، مگر میں نے جب غور اور فکر کیا تو میری نگاہیں چاند سے ہٹ کر ایک اور چاند کے چہرے پہ پڑی تو محبوب علیہ السلام پنگوڑے میں آرام فرمائے۔ جب پنگوڑا آگے کو جاتا تو چاند پیچھے سے ہٹ جاتا، اور جب پنگوڑا پیچھے آتا تو چاند آگے آ جاتا۔ انگلی جدھر جدھر ہل رہی تھی ادھر ادھر ہی چاند بھی اشارہ نبوت کی انگلی پہ ناچ رہا تھا۔ بس چاند دیکھنے والا تو وہ وقت ہی گیا۔ آج تو ہماری نگاہیں تو ٹی وی پر ہوتی ہیں اور ہماری سماعتیں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ملاریہ کے اعلان پر۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، اللہ کرے اتنا بھی رہ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ نگاہیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہوں تو کان کسی عالم دین کا اعلان سننے کے لیے تڑپ رہے ہوں۔ مگر آج ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، جب دوسری ذرائع ابلاغ جو ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، اخبارات ہیں، جب ہم ذریعہ ابلاغ کی طرف نگاہیں دوڑاتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید یہ چاند ہی نہ رہے، چاند نہ رہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب یہ چاند اذا الشمس اذا السماء انشقت، فرمایا یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ شق ہو جائیں گے، یہ پھٹ جائیں گے۔ آسمان زمین پر آ پڑے گا، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ کرے، ہزاروں کرے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک زمین، یہ ایک چیز ہے، اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے، اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے۔ اس کو کرہ کہتے ہیں، کرہ ارض، کرہ آگ، کرہ ہوا۔ کوئی ٹھنڈے ہے، کوئی گرم ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوے ہیں، کوئی کہیں پانی ہے تو کہیں فضا ہے تو کہیں ہوا ہے۔ یہ جو بھی اللہ نے بنایا، فرمایا یہ زمین کی طرف گر پڑے گا اور آسمان کو دروازے سوراخ ہو جائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں، کہ میں نے کہا وہ وقت دور نہیں نظر آ رہا کہ جب یہ چاند ہی نہ رہے۔ جب چاند ہی نہیں رہے گا تو مسلمانوں دیکھنے والا کون ہوگا؟ دیکھنے والا کون ہوگا؟ پچھلے چاند ماہ سے ہمارے پاکستان کے اندر چاند دیکھنے اور چاند نہ دیکھنے کی ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ وہ وزیر جو کبھی ہوا کرتا تھا، اب وہ ٹیکنالوجی اور بیالوجی پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ چاند دیکھو ہی نہیں، بس جو میں کہہ دوں بس وہ اتنا کافی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى۔ اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے کہ چاند کیا ہے، ان کو فرما دیجئے کہ چاند جو ہے یہ مواقیت، تقویم، حساب کے زمرے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے مہینہ کب ختم ہونا ہے، مہینہ کب شروع ہونا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، ماہ ہے، منتھ ہے، اس کے ساتھ ہی پوری کائنات کا نظامی سسٹم جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تنخواہیں، وظیفے جو لینے دینے ہوتے ہیں وہ بھی مہینے کے حساب سے، اور جو انسان کی زندگی گھٹ رہی ہوتی ہے یا بڑھ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرے اتنے سال بڑھ گئے
یعنی میں 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ صوفی کہتا ہے نہیں، جو تیری عمر لکھی تھی اس لکھے سے 50 سال کم ہو گئے ہیں، گویا کہ 50 سال میں چھوٹا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے یوں رونا چاہیے کہ میں تو دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہوں۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے، قرآن اور حدیث فرماتا ہے، ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہے کہ جب آدمی بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بچوں والی عادتیں اور بچوں والے کام اور کلام کرتا ہے۔ کلام بھی بچوں والے، کام بھی بچوں والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ حق ہے کہ ہم بڑھ نہیں رہے بلکہ ہم کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو کمی ہے یا بیشی ہے، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، اس سارے سسٹم کا جو نظام ہے وہ چاند اور سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال چاند دیکھ رہے تھے، وقت آن ہی پہنچا۔ آج ماہ رمضان المبارک شریف کو پہلی تھی، پھر 2 3 4 5 6 8 9 تک تو مجھے یاد پڑتا ہے۔ بس ایسا کوئی رحمت آئی، ایسی برکات آئی، جو روزہ رکھ رہے ہیں ان سے پوچھئے، قسم اٹھا کر پوچھئے۔ میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ اس ماہ مبارک میں ہے کہ 8 9 ماہ رمضان شریف سے لے کر کل 20 تک پتہ نہیں چلا کہ یہ دن کیسے گزر گئے۔ آئے مثل بلبل، میں نے یہ شعر پڑھا ہے آج، آئے تھے مثل بلبل سائر گلشن، کر چلے سنبھال لے مالی باغ اپنا، ہم مسافر گھر چلے۔ یہ تو آئے اور گائے، ہم نے کتنا پایا کتنا کھویا۔ سون الوے کی بات نہیں کر رہا، یہ کھویا اور ہے، وہ کھویا اور ہوتا ہے جو سون الوے کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ کتنا پایا کتنا کھویا۔ کیا ہم نے یہ 20 دن نماز تہجد باقاعدگی کے ساتھ پڑھی؟ کیا ہم نے نماز اشراق باقاعدگی کے ساتھ پڑھی؟ کیا ہم نے اس ماہ مقدس معظم مطہر منور کے ان گزرے 20 دنوں میں اپنی زبان کو جھوٹ، فریب اور بہت کچھ، سمجھیے ذرا، اور بہت کچھ جو پچھلے 11 ماہ کرتے رہے، ان میں سے کسی ایک چیز کو اس لیے چھوڑا کہ ماہ رمضان المبارک شریف ہے؟ جو ہم کھاتے رہے، جو ہم پیتے تھے 11 مہینوں میں، شوال سے شعبان المعظم کے آخر تک 11 ماہ جو کچھ کھاتے رہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح کھاتے رہے ضرورت نہیں ہے، کس طرح کماتے رہے ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو خود پتہ ہے کہ میں نے 11 ماہ کتنا کمایا، کیا کمایا، کس طریقے پہ کمایا، کتنا کھایا، کتنا کھلایا، کن کن کو کھلایا اور کیوں کھلایا۔ کیا ان 11 ماہ میں ہم نے جو کچھ کیا ان میں سے چاند ایک کو فقط ماہ رمضان المبارک شریف کی عزت اور قدر کے لیے ہم نے چھوڑا؟ بس اپنے پاؤں سے لے کر اپنے سر کی چوٹی تک یہ پورا سبق ایک بار پڑھیے۔ کیا ہم نے ماہ رمضان المبارک شریف کے 20 دنوں کی قدر کی، عزت کی؟ 5 وقت مسجد اعلان کرتے، ذرا کان کھول کر سنیے میری یہ بات اور پلے باندھیے۔ آج میں ایک حکیم کو سن رہا تھا، اس نے کہا میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیجئے۔ نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیجئے، مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو پلے باندھیے، اس کو جگہ دیجئے، کہیں نہ کہیں جگہ ضرور دیجئے۔ 5 وقت مسجد سے اعلان ہوتا ہے، گویا کہ مسجد اعلان کر رہی ہوتی ہے، ارے لوگو تمہیں رب بلا رہا ہے،
اے لوگوں تمہیں رب بلا رہا ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو مجھے مدینہ دکھا. مسجد کہتی ہے تمہیں رب یہاں بلا رہا ہے، آ میرے ساتھ باتیں کر، میری بارگاہ میں آ جا. کچھ میں کہوں تو کچھ تو کہے. تو مانگتا مانگتا چلا جا، میں عطا کرتا کرتا چلا جا. یہ 5 وقت روزانہ مسجد پکار پکار کر کہہ رہی ہے، بلا رہی ہے. یہاں تو آئے نہیں. اور امنگ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، دعا کیا ہے؟ یا اللہ مجھے مدینہ دکھا. پھر مدینہ جا کر تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر واپس آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے نا. جو مکہ مدینہ دیکھ کر آئے انہوں نے اپنی زندگی کو کتنا تبدیل کیا. جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے ماہ رمضان میں رہے، رات کو انہوں نے آج گزرے دن کے روزے کی قدر کتنے کی. یارو ہمارا اتنا بھی عقل نہیں ہے. آج صبح 4 بجے سے 3:45 سے 4 بجے سے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، شام تک پیاسے اور بھوکے رہیں گے. افطاری کرنے سے سحری کھانے تک یہ جو ہم نے مشکل وقت دن گزارا، اس کی قدر کی یا نہیں کی؟ 20 دنوں کا حساب تو بڑا دور ہے. ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ابھی تو وہ چپ بننی ہے جو مسلمانوں کے دماغ خراب کرے گی. ابھی تو وہ ادویات تیار ہو رہی ہیں. جب مسلمان نہیں رہے گا، ابھی تو وہ وقت آنا ہے جس کو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنہ کہا تھا، کہ لوگ بر لب سڑک، سرے عام، یا یوں کہیے کہ شارع عام، آنے جانے والا روڈ، لوگ گناہ اور زنا کر رہے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص آئے گا، اس زانی اور زانیہ کو کہے گا ادھر روڈ پر نہیں، یہ پتھر پڑا ہے، اس کی پچھلی طرف منہ کالا کر لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت کا ولی اللہ ہوگا. اتنی سی عبادت کرنے والا ولی اللہ ہوگا. وہ دجالی فتنے اب اٹھ رہے ہیں، اٹھ بھی نہیں رہے، آپ کے اور میرے سامنے اٹھ گئے ہیں. انہوں نے وہ اپنا کام جو صدیوں سے چپ کے کر رہے تھے، آج وہ لوگ سامنے آ گئے. آتے پہلے بھی رہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو، بلکہ آپ کی زندگی پاک میں بھی اس پلید نے خط تو لکھ ہی دیا تھا. مسلمہ نے خط لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں، تو مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار ملا لے. تیری افواج بھی ہے اور میری افواج بھی ہے، میرے پاس بھی فوجی بہت ہے. اب یہ جنگ کریں گے، جو مال غنیمت آئے گا آدھا تیرا ہوگا آدھا میرا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. بات ختم ہو گئی. وفات حسرت آیات ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا. سب سے پہلا کام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، وہ ان زندیقوں، ان کافروں اور مرتدوں کے ساتھ جنگ تھی. ابھی وہ جنگ ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک نبینی شروع ہو گئی. سجاہ نامی وہ طویفہ وہ اٹھی، اس نے کہا میں نبی ہوں، اس کو ختم کیا. ایک ایران سے اٹھا، ایک ہندوستان سے اٹھا. یہ فتنے، دجالی فتنے اٹھتے آئے، مگر آج اس دور میں وہ بالغ ہو چکے ہیں.
وہ ان کی ابتدا بھی، وہ مبتدی تھے۔ مسلمان اپنے وقت اور دور کے ساتھ ساتھ ان کو نیست و نابود کرتے آئے، اگر آج وہ لوگ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا کام بالغ ہو چکا ہے، اور ہم بچے ہو چکے ہیں، ہم پاگل ہو چکے ہیں، ہم بے وقوف بن گئے ہیں۔ میری بات کو آپ کو اچھی نہ لگے تو میں پہلے معذرت مانگ رہا ہوں، مگر ہے حقیقت وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوتے ہوتے اب بالغ ہو گئے، اب وہ لوگ نکل پڑے، مگر ہم ہیں کہ ہم ہر بات ہی بھیگی بلی کی طرح مانتے چلے جا رہے ہیں، مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم تو پہلے بھی مسجدوں کے کبوتر نہیں تھے۔ کب ہمارے بستر مسجدوں میں لگے ہوئے تھے؟ کب ہم صبح و شام مسیح تھے؟ ہم میں سے جو لوگ، جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یہ مجھے کہا گیا ہے، اللہ کی قسم یہ مجھے نہیں کہا گیا۔ شاید آپ نے یہ بات کبھی سنی بھی نہ ہو۔ نیکی کا حکم دو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ میں تو ترستا ہوں اپنی روٹی کو، مجھے کون پوچھتا ہے؟ اور حکم دینا کیا چھوٹے بندے کا کام ہوتا ہے؟ حکم دینا غریب آدمی کا کام ہوتا ہے؟ حکم دینا گھر سے دور پردیسیوں کا کام ہوتا ہے؟ یا حکم دینا دیسیوں کا کام ہے؟ حکم دینا امراء کا کام ہے؟ حکم دینا پیسے روپے والے کا کام ہے؟ حکم دینا ان کا کام ہے جن کو اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ وہ جو طاقت اور قوت والے لوگ تھے، انہوں نے تو ہمیں 5,000 مہینے پہ خرید لیا، 5,000 دیے، 7-8 من دانے سال کے دیے، مکان کرائے پہ لے دیا، اور کیا کہا؟ بھائی مولوی صاحب آپ کے ذمہ 3 کام ہیں بس، اذان دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ فرقے کی بات نہیں کرنی، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی، حق کی بات نہیں کرنی، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ان کو یہ نہیں کہنا، کوئی داڑھی رکھے نہ رکھے ان کو کچھ نہیں کہنا، کوئی کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، کسی کی مانے کسی کی نہ مانے، بس آپ نے آپ نے بات نہیں کرنی۔ اگر کبھی منہ سے کچھ نکل بھی جائے تو انتظامیہ کٹھی ہو کر مولانا کے سر پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ وہ تو ہمیں چندہ دیتا ہے، ان کے ساتھ وہ ہمارا آنا جانا ہے، ان کے ساتھ وہ ہماری رشتہ داری ہے، نہ بھئی چپ۔ اور میں کون ہوتا ہوں 5,000 لینے والا؟ اب اس بندے کو کہوں جس کے سایہ شفقت میں میں پل رہا ہوں، سایہ شفقت میں میرے بچے گھونٹ پانی کا پی لیتے ہیں، میرے بچے جس کے شفقت، جس کی وجہ سے چھاؤں میسر ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ ارے لوگوں یہ آپ کا ذمہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو، جو نہ مانے آنکھیں نکال کر کہو کہ نماز پہ آنا ہے، اگر نہ آیا تو پھر دیکھنا۔ ہم نے کبھی کہا ہے کسی کو؟ باقی تمام کاموں کے لیے کہتے ہیں، تمام کاموں کے لیے جن کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اگر میں گننے بیٹھ جاؤں تو ہزاروں ہیں کام جن کے لیے ہم آنکھیں نکال کر اس کو کہتے ہیں خبردار ایسا تجھے کرنا ہوگا۔ نہیں کہتے تو مسجد کے لیے، نہیں کہتے تو مدرسے کے لیے، نہیں کہتے تو علمی بات کے لیے، نہیں کہتے تو مطالعے کے لیے، نہیں کہتے تو حیا کے لیے، نہیں کہتے تو بے غیرتی سے دور رہنے کے لیے۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ بالغ ہو گئے، ان کی فکر اور سوچ بالغ ہو گئی، ان کے کام اب مکمل تیاریوں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ میں بتاؤں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سے کام ہیں۔ ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا، 20 دن گزر گئے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا، صاحبان نہیں لگا سکتا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، آپ کو پتہ نہیں چلا، کٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اپنی بیوی کے ساتھ قربت حاصل نہیں کر سکتا، ابھی بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ صفدر بھائی میرے دوست ہیں بیٹھے، میں جب ہی ان کو کال کرتا ہوں تو ان کے ٹون لگی ہوئی ہے، وہ ویسے ان کا اس میں قصور نہیں ہے، وہ کمپنی کی ہے، کرونا وائرس کے بارے میں
اور جو تیسری بات وہ کرتا ہے یا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے دور رہو۔ سامعین ذی احترام، جب ہم دور رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجد سے دور رہیں گے، نماز سے دور رہیں گے، کٹھ ہونے سے دور رہیں گے، علماء کی محفل سے دور رہیں گے، یہ بات سننے سے دور رہیں گے، تجزیہ اور تبصرہ کرنے، سننے سنانے سے دور رہیں گے، اپنوں سے دور رہیں گے، تو پھر جائیں گے کہاں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنوں سے دور ہو جائے پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ جو بندہ اپنوں سے دور ہو وہ تو زندہ مر گیا، اور جو اپنوں سے قریب ہو رب کعبہ کی قسم ہے وہ مار کر بھی نہیں مرتا۔ داتا علی حجویری کو دیکھیے، کیا وہ مر گئے؟ ہمارے بچوں کو ان کا نام یاد ہے، میں کہہ دو آنے والی نسلوں کو بھی یاد ہے، پھر ان کو کس نے سمجھایا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا نام ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ 100 سال، 1000 سال، 1500 سال، پھر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ سامعین ذی احترام، یہ آپ کو ایک ولولہ انگیزی جو تقریر میں کر رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے بس بیٹھے رہیں، نہیں، آپ نے کچھ کرنا ہے، ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ ایسے کرنا ہے کہ مسجدیں، مساجد، مدارس، علماء، طلباء یہ یتیمی کے حالت میں بھوکے اور پیاسے مر جائیں، پھر دین کا کام ہو جائے گا۔ آخر یار آپ ہی تو کھا ہی رہے نا، جے کہ شٹل ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن ہے، بے شک ہے، کیا دنیا کھا نہیں رہی؟ اس کو کس نے سنبھالنا ہے؟ یہ مسجدیں شیشے لگانے سے نہیں اوپر آئیں گی، محراب سجانے اور مینار بڑے بڑے نکالنے سے کامیابی مسجدوں اور مدرسوں کی نہیں ہوگی۔ یہ دین کی آبیاری المونیم کے دروازے لگانے سے نہیں آئے گی، اے سی فٹ کرانے سے نہیں آئے گی۔ مسجد، مدرسہ اور اپنے بچوں کے لیے مسلمان، فقط مسلمان مرنے کا اگر سوچ رہے ہو کہ ہمارے بچے مسلمان ہو کر مریں، تو یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ علماء، یہ طلباء کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ پوچھا کریں یار، کبھی پوچھ لیا کریں، چلو میں اپنا کہہ دوں، مجھ سے پوچھ لیا کریں، 25 پل والوں سے پوچھ لیا کریں، مدرسے والوں سے پوچھ لیا کریں، سکول والوں سے پوچھ لیا کریں، چلو استادوں کی تو تنخواہ ہے نا، بچوں سے پوچھیں، ان کے والدین سے پوچھیں، یتیموں سے پوچھیں، مسکینوں سے پوچھیں، وہ جن کے خامد فوت ہو گئے بیوگان سے پوچھیں۔ یار ہم اپنے آپ بس جی رہے ہیں، اپنے آپ مر رہے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک شریف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ واجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 3 بار قل واللہ شریف، 1 بار الحمد شریف پڑھ کر مل کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور انہی کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچہ وحد فہد بخش ایک چھوٹی سی نعت شریف پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد نماز جمعہ۔